نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق اللہ العلی العظیم والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے، اس کی مہربانی ہے کہ ہم گاہے بگاہے اس کی دی ہوئی توفیق سے خود بھی اس کا ذکر کرتے ہیں اور آپ تک بھی اس کا ذکر پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. اللہ رب العزت آپ سب کا حامی ناصر ہو، سب پر خیر کرے. اللہ کل بھی مجھے اللہ والی آیت پر ایک عمل آپ لوگوں تک پہنچایا تھا. آج بھی اسی آیت کے متعلق آپ سے چند باتیں شیئر کروں گا. اپنے اصل بات کی طرف آتے ہیں. آج کا عمل، آج کی بات ہر کسی کے لیے. کل کا عمل ان لوگوں کے لیے تھا یا اپنے ان شاگردوں کے لیے تھا یا ان احباب کے لیے تھا جن لوگوں کے پاس اس کی زکوٰۃ تھی، جنہوں نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی ہوئی تھی، یا جو لوگ اس کو کئی لاکھ سے بھی اوپر لے چکے تھے. لیکن آج کا عمل ہر خاص و عام کے لیے ہے. خاص بھی فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے، عام بھی فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے. ہم سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے. آج کے اس معصیت اور مادیت کے دور میں اس آیت کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ پورے قرآن کی ضرورت ہے. جب سے ہم نے قرآن کو صرف مخصوص ضرورتوں کے لیے رکھا ہے، تب سے ہم سارے ہی مشکلات میں پھنس گئے ہیں. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہم سب کو ہدایت کامل عطا فرمائے. یونیورسٹی کی اگر کوئی لڑکی ہے، یونیورسٹی پڑھنے کے لیے جاتی ہے، تو راستے میں کچھ آباش غلط لڑکے غلط نظریں ڈالتے ہیں یا کوئی آواز کستے ہیں یا اس میں اس کو جاتے وقت کوئی پرابلم پیش آتی ہے. یہ اس کے لیے بھی ہے. کوئی کالج کی لڑکی ہے، اس کو اپنی حفاظت درکار ہے، اس کے لیے بھی ہے. کچھ ویسے سودا صرف لانے کے لیے اکثر جگہ پہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جاتی ہیں، اور کچھ غلط لڑکے اپنی غلط حرکتیں بھی کرتے ہیں. اس کے لیے بھی یہ عمل بڑا بہترین ہے. باہر جاتے ہیں آپ کے کاغذات چیک ہوتے ہیں، اور ان کاغذات میں اگر آپ کو فکر ہوتی ہے کہ کہیں کی گڑبڑ نہ ہو جائے، اس کے لیے بھی یہ عمل بہترین ہے. ایئرپورٹ پر کسی قسم کی رکاوٹ کا خطرہ ہو تو وہاں پر بھی
ڈرائیور حضرات کو اپنے چلان کی فکر ہو تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ گھر میں ساس کی لڑائی ہے، ساس ناجائز تنگ کرتی ہے، وہاں پر بھی یہ ایڈ بڑھائے، اچھا آپ کو رسپانس عطا کرے گی۔ نند کی لڑائی ہے، نند ناجائز زیادتی کرتی ہے، وہاں پر بھی ساس، نند، بھابی، خاوند، بیوی، بائی، باوج، جہاں پر بھی کوئی دوسرا شخص زیادتی کرتا ہے اور جو مظلوم ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ یاسین شریف کی آیت نمبر 9 ہے۔ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے اور سورہ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم ہے، اور اسی دل کی شریانوں کی کا سمجھانے کے لیے کیا ہے، اسی دل کے شریانوں کی کوئی ایک شریان کا نام آیت نمبر 9 ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ہے۔ اس کے ترجمے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ترجمہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اور اللہ رب العزت نے ان کے آگے بھی دیوار کر دی، پیچھے بھی دیوار کر دی، یعنی ایک جماعت کے لیے، حق پر جو جماعت تھی اس کے لیے شر والوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی گئی۔ ترجمے کے مفہوم میں بھی یہی بات پائی جاتی ہے۔ کسی کے دشمن بہت زیادہ ہے، اس کو تنگ کرتے ہیں، دشمنوں کی آنکھوں میں پردہ ڈالنے کے لیے یا آنکھوں کے آگے اندھیرا کرنے کے لیے، یا ان کو آپ کے متعلق کچھ سوجے ہی نہ اس کے متعلق بھی یہ آیت بڑا اچھا آپ کو رسپانس دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم مبارک ہے، اس مفہوم کے مطابق آپ کا ارشاد ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ اس لحاظ سے میں آپ سب حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی سورہ یاسین کو زبانی یاد کر لیں، پھر اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ویسے بھی اگر کوئی ظالم بادشاہ کا ڈر ذہن میں بیٹھا ہو یا کوئی خوف ذہن میں بیٹھا ہو تو آپ سورہ یاسین پڑھ کے چلے جائیں تو اللہ رب العزت آپ کے دل سے، دماغ سے وہ خوف ہٹا دیتا ہے۔ تو یہ اس معاملے میں بھی یہ خالی آیت بڑے کام کی آیت ہے، ویسے تو پورا قرآن بڑے کام کا ہے، لیکن یہ آیت خاص طور پر یہ والی آیت جو معاملات آپ کو میں نے کہے ہیں ان معاملات کے بارے میں یہ آیت اس سے کہیں زیادہ کام، اس سے کہیں زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے شفا رکھی ہے اس میں، اور یہ شفا مومنین کے لیے، ہر کسی کے لیے قرآن میں شفا نہیں، ظالموں کے لیے قرآن میں شفا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ جو غلط کرتے ہیں ان کے لیے اس میں شفا نہیں ہے، جو لوگ اس سے بھی غلط کام کروانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے اس میں شفا نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو ناجائز استعمال کرے گا، اگر کسی کی ساس ظالم نہیں ہے لیکن وہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ساس کی جھٹکیاں کھاتی ہے تو اس کا حق تو یہ ہے کہ وہ اپنی کرتوتیں ٹھیک کرے، ساس کے پیچھے نہ پڑے۔ جہاں پر واقعی ساس زیادتی کرتی ہے وہاں پر اس کا سہارا لیا جائے، جہاں پر خود زیادتی کر رہی ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں
کہ وہ زیادتی پر زیادتی کرتے جاتے ہیں، لیکن ان کو اپنی زیادتی نظر نہیں آتی، بلکہ اپنی زیادتی کو زیادتی سمجھتے ہی نہیں۔ اپنے چھوٹوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اپنے ماتحتوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اگر آپ اپنے ماتحتوں پر رحم نہیں کرتے تو پھر آپ قرآن سے یا قرآن کی کسی آیت سے رحم کی امید نہ رکھیے گا، کیونکہ یہ فائدہ اسی کو دیتی ہے جو جائز ہوتا ہے۔ ناجائز جگہ پر استعمال کرنے والا خود ذمہ دار ہے، ہم اس کا ذمہ دار نہیں ہیں۔ اب آتے ہیں ہم عمل کی طرف۔ سورہ یاسین پڑھنی ہے آپ نے۔ جب آپ نے اس آیت پر آنا ہے تو اس آیت کو 2 روایتیں ہیں، 35 دفعہ یا 33 دفعہ۔ یہ کم تعداد ہے، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اس سے فائدہ نہ ہو تو پھر 119 دفعہ ماں بسم اللہ پڑھ لیں۔ اگر اس سے بھی کسی کو مطلوبہ فائدہ نہ ہو رہا ہو تو پھر آپ اس کو 313 دفعہ ماں بسم اللہ۔ اگر 313 دفعہ سے بھی وہ فائدہ نہ ہو رہا ہو جو فائدہ وہ چاہتا ہے تو پھر 786 دفعہ پڑھ۔ کچھ دن 786 دفعہ ماں بسم اللہ پڑھ لیں، کچھ دنوں بعد انشاءاللہ اس کا اچھا رسپانس شروع ہو جائے گا۔ اگر کسی کا تقویٰ اللہ تقویٰ اچھا ہے، معصیت مادیت سے نکلا ہوا ہے، تو وہ تو 35 دفعہ کی کیا بات ہے یا 33 دفعہ کی کیا بات ہے، وہ تو 3 دفعہ پڑھے تو اللہ مہربانی فرما دے گا۔ بہرحال اس کو کچھ دن پڑھیں، 33 دفعہ ہی کچھ دن پڑھ لیں، انشاءاللہ میرا اللہ بہتری کرے گا۔ اور جب اس کی بہتری شروع ہو جائے تو پھر اس کو اپنے عمل میں رکھیں۔ بچی اسکول جا رہی ہے، کالج جا رہی ہے، یونیورسٹی جا رہی ہے، راستے میں خطرہ ہے تو یہ پڑھ کے اپنے پرفارم کر کے چلی جائے۔ جب اس کے پاس پہنچے، اس جگہ کے قریب پہنچے تو آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اور پڑھتے پڑھتے ان کی طرف تصور میں دم کر دیں، انشاءاللہ وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے اندھے لوگ ہوتے ہیں۔ یہی طریقہ ہر جگہ پہ استعمال کریں، جس چیز جو مظلوم ہے وہ ہر جگہ اس طریقے کو استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت کامل عطا فرمائے اور قرآن الحکیم فرقان المجید سے گماہوں کا فائدہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اس کے پڑھنے سے آپ کو ثواب کے علاوہ آپ کے یہ معاملات بھی اللہ انشاءاللہ حل فرمائے گا۔ اللہ کی مہربانی سے ہی سارے معاملات حل ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب پر خیر عطا فرمائے، اللہ فضل عطا فرمائے، اللہ بہت فضل عطا فرمائے۔ میں اپنے چینل کی گروتھ کے لیے آپ کو کوئی عمل نہیں دیتا ہوں۔ دل مانے تو اس کو سبسکرائب کریں، نہ مانے تو نہ کریں۔ دل مانے تو شیئر کریں، نہ مانے تو نہ کریں۔ شیئر کر دیں گے تو یہ اچھی بات آگے ٹرانسفر ہوگی، کسی اور تک جائے گی، ثواب کے حصے دار آپ بھی ہوں گے۔ نہ دل مانے تو نہ کریں، لائک نہیں کرنا نہ کریں، لیکن جس کو یہ باتیں اچھی لگیں وہ اس سے فائدہ ضرور اٹھائے۔ اللہ میرا آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرا مقصد آپ لوگوں تک اچھی بات پہنچانا ہے، چاہے وہ عمل کی شکل میں ہو، چاہے وہ میرے کسی بیان کی شکل میں ہو، وہ چاہے کسی اصلاحی ٹاپک پہ ہو، وہ چاہے کسی علمی لحاظ سے علمی معاملات کے اوپر ہو۔ میرا مقصد یہ بات آپ کو پہنچانی ہے تاکہ آج بھی میرے بعد بھی آنے والے اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور میرا کوئی مقصد اس میں نہیں ہے۔ اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔
اللہ ہم سب کو ہدایت پر رکھے. نہ جانے اس گلی میں سانسوں کی مالا نے ٹوٹ جانا ہے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. نبی رحمت کی امت پر اللہ بہت کرم رحم فضل عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.